یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ رخسار کے بال کس حد تک صاف کر سکتے ہیں؟ جو بال کن پٹیوں، یہ جو قلمیں ہوتی ہیں، قلموں سے قلم ہوتے ہیں نا، یہ آپ دیکھیں گے ہڈی ہوتی ہے، تو قلم سے داڑھی شروع ہوتی ہے، یہ کان پٹی کہلاتی ہے. تو کن پٹیوں سے لے کر کن پٹیوں اور نچلے جبڑوں اور تھوڑی پر جمتے ہیں. یہ جو بال کن پٹیوں، نچلے جبڑوں، تھوڑی پر جمتے ہیں، یہ داڑھی میں داخل ہے. ہاں وہ بال جو نچلے ہلنے والے جبڑے سے اور گالوں پر اگتے ہیں اور ان میں بڑھنے کی قوت نہیں ہوتی، وہ داڑھی سے خالی ہے، کیونکہ ان کے بڑھنے میں صلاحیت نہیں ہوتی. جیسے یہاں جو ہے نا، یہ اوپر کے حصے پر یہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، یہ بڑھتے نہیں ہیں، تو یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے. تو ان کو اگر چاہے تو صاف کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی، ہونٹوں کے نیچے کے بال مونڈنا یا کاٹنا کیسا ہے؟ ہونٹوں کے نیچے یہ بچی کہلاتی، بچی کے ارد گرد کے جو بال ہیں یہ کاٹنا، یہ بہت سے لوگ کاٹتے ہیں. تو یہ اس کو باہر شریعت میں بدعت لکھا ہے. بدعت عملی ہے، یہ بدعت اعتقادی نہیں ہے، تو یہ نہیں کاٹنا چاہیے. دیکھو میرے ساری بچی جو گری ہوئے بالوں سے، تو یہ نچلا ہونٹ جو ہے نا، اس کے نیچے جتنے بھی بال ہیں یہ سب کے سب داڑھی میں شامل ہیں، تو ان کو نہ کاٹا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مونچھیں کس قدر ہونی چاہیے؟ مونچھوں کو پست رکھنا چاہیے. مونچھوں کو پست رکھنا چاہیے کہ ابرو کے مثل ہو جائے. انہیں ابرو کہتے ہیں آنکھ کے اوپر، ابرو کہتے ہیں یہ جو آنکھ کے اوپر جو بال ہے نا، یہ دیکھیں یہ ابرو کہلاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک جو تھے یہ ملے ہوئے تھے. مجھے اس موقع پر حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا شعر یاد آ گیا، جو اعلیٰ حضرت کے بھائی تھے. فرماتے ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے. گیسو مانے زلفیں، یعنی گیسو جو تھے وہ حقیقت میں ایسے تھے جیسے رحمت کے بادل چھائے ہوئے. میرے آقا گیسو والے، زلفوں والے. ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے. ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے. تو یہ ابرو جو تھے ملے ہوئے تھے، تو یہ گویا دو قبلے ملے ہوئے، اس کو اس سے تشبیہ دی ہے. تو ابرو جیسی، جتنے ابرو کے جیسے بال ہیں، تھوڑے سے نا، بہت زیادہ بال نہیں اس میں، تو ابرو کی طرح مونچھ رکھی جائے.
اور مونچھیں اتنی ہرگز نہ بڑھائی جائے کہ اس کے بال جو ہیں یہ ہونٹوں سے لٹکتے ہو. یہ لٹکتے ہو یہ نہیں مناسب، بلکہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے لکھا ہے کہ مونچھوں کی نوکیں جو ہے وہ زہریلی ہوتی ہیں. تو کھاتے پیتے پھر وہ غذا میں جائیں گے نا، پانی پیئیں گے تو پانی میں وہ نوکیں ڈوبیں گی، تو اس طرح وہ زہریلا مادہ جو ہے پانی میں شامل ہو کر نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ نچلے ہونٹ چھپنے نہیں چاہیے، نچلے ہونٹ نظر آنے چاہیے، اتنی نہ بڑھائے مونچھیں تو اس کو کاٹتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اور مونچھیں بالکل مونڈ دینا، اس سے بھی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. بہتر یہ اگر ان کو مونڈتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ مونچھیں مونڈی نہ جائے بلکہ ابرو کی مثل رکھی جائے. لمبی بھی رکھنا ثابت ہے، کنارے لمبے ہو تو بھی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ جو مونچھیں مونڈنے کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا، فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 606 پر ہے کہ لبوں یعنی مونچھوں کی نسبت حکم یہ ہے کہ لبیں یعنی مونچھیں پست کرو کہ نہ ہونے کے قریب ہو، یعنی بہت کم رہ جائیں. البتہ منڈانا نہ چاہیے، اس میں علماء کو اختلاف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، داڑھی شریف کی توہین کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ داڑھی شریف کی توہین، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 229 پر فرماتے ہیں، بعض داڑھی منڈے یہاں تک بے باک ہوتے ہیں کہ وہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. شریعت کے مطابق داڑھی رکھنے والے پر پھبتیاں کستے ہیں. داڑھی منڈانا حرام تھا، گناہ تھا، مگر یہ تو سوچو یہ تم نے کس چیز کا مذاق اڑایا، کس کی توہین و تضلیل کی. اسلام کی ہر بات اٹل ہے اور اس کے تمام اصول و فروع مضبوط ہیں. ان میں کسی بات کو برا بتانا اسلام کو عیب لگانا ہے. تم خود سوچو تو جو کچھ اس کا نتیجہ ہے وہ تم پر واضح ہو جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی. مزید بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 170 پر فرماتے ہیں، سنت کی تحقیر یعنی سنت کی توہین، سنت کو ہلکا جاننا، سنت کی تحقیر کفر ہے. جیسے داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا، شملہ لٹکانا، یعنی ان کی اہانت یعنی ان کی توہین کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، اگر عورت کے داڑھی نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ عورت کو داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نکل آئے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ مونڈ دے، داڑھی کو صاف کر دے.